ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم آج کی کانفرنس کا عنوان اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ اہل حدیث اس کا مسلک ہی یہی ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا مشکل کشا صرف ایک ہے اور اسے رحمان اور رحیم کہتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج مرکزی جمعیت اہل حدیث مبارکباد کی مستحق ہے، اور چند مہینوں سے میں یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ جو توحید کا فقدان، انبیاء کی دعوت، انبیاء کا پیغام، جو میں محسوس کر رہا تھا کہ عقیدے پر توجہ کم ہو رہی ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اب 97 گاف بے ہو یا سمندری ہو، کہیں پر اللہ ہی مشکل کشا ہے اور کہیں پر یا اللہ مدد کے نام سے جلسے منعقد ہو رہی ہے۔ اس مہینے میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو
کہ رب کی توحید پر اہل توحید کا جلسہ نہ ہوا ہو. اس لیے پہلی مرتبہ فیصل آباد کے اندر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دعوت توحید یہ اسلام کی اساس ہے. دعوت توحید اسلام کی بنیاد ہے، اور اگر یہ سمر گئی، توحید میں کوئی خلل اور جھول نہ رہا، اور دنیا میں زندگی میں رب کی عبادت کرنے کا موقع نہ ملا، رب محمد کی قسم ہے انشاءاللہ اللہ اس اہل توحید کو جنت کا ضرور مہمان بنا دے گا. آپ کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں. ایک سوار اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی دربار نبوی کے آداب سے واقف نہیں ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں، زبان موٹی ہے، اگر کوئی بے ادبی ہو جائے تو پہلے ہی معافی کا طلبگار ہو. دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت کا مالک بنا دے. راوی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ گواہی دے مشکل کشا صرف ایک ہے اور اسے اللہ کہتے ہیں. پہلے سب کا انکار کر دے، لا الہ، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، نہ لاہور کا ہے نہ ملتان کا ہے، نہ میرے اسلام آباد کا ہے نہ آپ کے فیصل آباد کا ہے. لا الہ، اس لا کی تلوار کو چلا کر وقت کے طاغوتوں کا انکار کر دے. پھر اسبات ہے، اور طلبہ جانتے ہیں یہ کلمہ توحید نفی اور اسبات سے مل کر بنا ہے. ایک ہے الا اللہ، اسے اللہ کہتے ہیں، اور یہ گواہی دے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. پھر نمازیں پڑھ لینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا طواف کر لینا. اونٹنی پر سوار ہے. آپ نے پہلا کلمہ کہا تھا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ توحید کو قبول کیا اور یہ عقیدہ بنایا کہ ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے، ہر مشکل میں مدد صرف اللہ ہی کرتا، ہر ایک کی ہر مشکل کو حل صرف ایک اللہ ہی کرتا ہے. اسلام کو قبول کیا، جنت کا متلاشی تھا، اپنی اونٹنی کے نکیل کو واپس موڑا گھر کی طرف جانے کے لیے. پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے وہ شخص موجود ہے، ابھی اونٹنی چند قدم ہی چلی ہے، اونٹنی کا پاؤں
ایک سوراخ کے اوپر آیا، توازن برقرار نہ رکھ سکی، وہ سوار اونٹنی پر سے سر کے بل نیچے گرا اور گرتے ہی فوت ہو گیا۔ مسلمانوں، نماز نہیں پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، زکوٰۃ نہیں دی تھی، حج نہیں کیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر آتے ہیں، اٹھا کر اپنی گود میں رکھ دیتے ہیں، اور محدثین لکھتے ہیں یہ سوار کہاں سے چلا تھا؟ 1300 میل کا سفر طے کر کے آیا تھا۔ مسلمانوں، میری طرح ٹوڈی پر نہیں آیا تھا، لگژری گاڑی پر نہیں آیا تھا، اونٹ کی پیٹھ تھی، عرب کے صحرا کو چیرتا ہوا آیا تھا، اپنی پیاس کو مارتا ہوا آیا تھا، بھوک کو برداشت کرتا ہوا آیا تھا۔ آتے ہی سوال کرتا ہے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ اے اللہ کے نبی، جنت کا متلاشی ہوں، جنت کیسے ملے گی؟ آپ نے کہا تھا عقیدہ یہ بنا، اللہ الہ الا اللہ، مشکل کشا صرف ایک، حاجت روا صرف ایک، مدد کرنے والا صرف ایک، سمیع اور بصیر ایک، عزیز حکیم ایک۔ اللہ کے پیغمبر اس کی لاش کو نیچے رکھ دیتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں، شارع لکھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ نے نیچے کیوں رکھ دیا ہے؟ کہا بھوکا تھا، پیاسا تھا، سواری پر آیا ہے، اس نے موقع نہ دیا کہ محمد اس کا میزبان بن سکے۔ میں دیکھ رہا ہوں اللہ آسمان سے جنت کے پھل اس کے منہ میں ڈلوا رہا ہے۔ دنیا کے لوگوں، نہ جہالت میں خود رہتا ہوں نہ کسی کو رہنے دیتا ہوں۔ آئیے، میں کہا کرتا ہوں، جو یہ کہے اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا ہے، نبی مشکل کشا ہے، ولی مشکل کشا ہے، درویش مشکل کشا ہے، اس غیر اللہ کو پوجنے والے کو، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے کو، اس کی زبان کے اندر ترجمہ کیا ہوا رب کا قرآن دے دیجئے۔ رب محمد کی قسم ہے، اہل حدیثوں کا یہ قرآن، اہل ایمان کی یہ کتاب، مسلمانوں کی یہ مقدس کتاب، جب وہ اپنے تعصب کی عینک اتار کر پڑے گا، مرنے سے پہلے رب اس کا عقیدہ بنا دے گا، مشکل کشا ایک ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ گالیاں نہ دوں گا، زبان گندی نہ کروں گا، اس لیے میرے نانا محمد نے کبھی گالیاں نہیں دی، اس کے خاندان کا آل رسول کیسے گالیاں دے سکتا؟ گالیاں دینا تمہارا کام ہے، ہمارا کام رب کا قرآن سنانا ہے۔ تم کہو گے کوئی مشکل کشائی تو سناؤ، آؤ، میں نے شروع میں قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے ماڈل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جاؤ اللہ کی اس کتاب کو پڑھا کرو، اور تمہیں فیصل آباد کے واسیوں رب کا واسطہ دیتا ہوں، اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ لیا کر، اپنی زبان میں پڑھا کر۔
رب کیا کہتا ہے؟ کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر۔ کون ہے؟ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سچا نبی ہے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا تو بدھوں کا پجاری، غیر اللہ کو مشکل کشا کہنے والا، غیر اللہ کو سجدے کرنے والا، مقبروں کی عبادتیں کرنے والا، یا ابتی، ابا جان، میرے محترم والد، قرآن کا ترجمہ کر کے دیکھیے۔ اے ابا جی، گالیاں نہیں دی ابراہیم علیہ السلام نے، اور داعی، دعوت دینے والے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، تیرا پہلا پیغام، تیری پہلی دعوت، تیری پہلی کوشش، تیرا پہلا خطبہ دعوت الی اللہ ہو۔ اگر اس کی توحید سنور گئی، اللہ کی قسم اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ یا ابت انی، یا ابت لم تعبد، کس کی عبادتیں کر رہے ہو؟ کس کو سلامیہ دے رہے ہو؟ کس کو رکوع کر رہے ہو؟ کس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو؟ کس کو کہہ رہے ہو؟ بابا شاہ جمال، پتر دے رتا لال، کس کو کہہ رہے ہو؟ علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، کس سے مشکل میں سوال ہے؟ رب کا قرآن پڑھا کرو۔ کہا ابا جان، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، میں ابراہیم کہہ رہا ہوں، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں، ایک ذرے کے برابر بھی آپ کے کام نہیں آ سکتے۔ علماء موجود ہے، طلباء موجود ہے، عربی طبقہ موجود ہے، عربی دان موجود ہے۔ شیئن کا عربی کا ترجمہ، دھوپ کے اندر، کھڑکی کے اندر سے، ریک کے اندر سے ایک دھوپ کی کرن کمرے میں آ رہی ہے، نگاہیں جو ڈالے اس میں اڑتے ہوئے ریت کے ذرات نظر آتے ہیں جو انسان کے ہاتھ میں نہیں آتے۔ شیئن اس کو کہا جاتا ہے۔ کہا جس کی تو عبادتیں کر رہا ہے، ریت کے ذرے کے برابر بھی تیری مشکل کو حل نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہی بات میں تمہیں کہوں، او مسلمانوں، او کلمہ پڑھنے والوں، مسجدوں کو آباد کرنے والوں، مدارس بنانے والوں، خیرات کرنے والوں، صدقات کرنے والوں، جہاد کرنے والوں، جلسے اور جلوس کرنے والوں، جاؤ، ما لا يسمع ولا يبصر، جن کو تم کہتے ہو داتا ہی دے گا، جن کو تم کہتے ہو خواجہ ہی دے گا، جن کو تم کہتے ہو یہاں خواجہ کا لنگر چلتا ہے، یہ خواجہ کا در ہے، اس در پر ہر کوئی پلتا ہے، بتلا جن کی تم عبادتیں کر رہے ہو، ما لا يسمع ولا يبصر، نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اللہ کی قسم یہ سن سکے، یہ دیکھ سکے، یہ جواب دے سکے، یہ آ سکے، تو تمہارا مسلک سچا، نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ تیرے گھر میں آ سکے، نہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ سکے، تو رب محمد کی قسم مسلک اہل حدیث سچا۔ لوگوں، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ ابا جان، جن کی تو عبادتیں کر رہا ہے، جس کو تو مشکل کشا سمجھتا ہے،
جس کو تو حاجت روا سمجھتا ہے، ابا یہ عبادت شیطان کی عبادت ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ کا عذاب آپ کو نہ پکڑ لے۔ جب دعوت توحید سنی، رب کا پیغام سنا، اپنے طاغوتوں، بزرگوں، ولیوں اور مشکل کشاؤں کی توہین سمجھی، باپ نے کیا کہا تھا؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اے ابراہیم پتھر مار مار کر میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کر۔ اور لوگوں مت گھبرایا کرو، حالات خراب ہے، مت گھبرایا کرو، حالات ٹھیک نہیں ہے، علاقہ خطرناک ہے، جماعت تھوڑی ہے۔ ہم تو وہ ہے جب اکیلے محمد تھے پورے مکے سے ٹکرا گئے تھے، ہم تو وہ ہے جب اکیلا ابو بکر تھا، ابن تغنا نے پناہ دے دی تھی، رات کی تاریکی میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتا تھا، بے ساختہ قرآن کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی۔ ابن دغنا نے آ کر کہا، اے ابو بکر تجھے میں نے پناہ دی ہے، قرآن آہستہ پڑھا کر، مکہ کے باسی، مکہ کی عورتیں، مکہ کے بچے ٹھٹ کا ٹھٹ اجتماع تیرے پاس ہو جاتا ہے، اس قرآن کو بن کر۔ ابو بکر نے اس وقت اکیلے کہا تھا، ابن دغنا پکڑ اپنی امان، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہی میری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، میں تیری پناہ سے آزاد ہوتا ہوں۔ اور آؤ یہی ابراہیم ہے علیہ السلام۔ وقت کے بادشاہ کو خبر ملی، عجیب دعوت توحید، کہا بلاؤ ابراہیم علیہ السلام کو۔ بلایا گیا، قرآن سنایا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھایا کرو۔ کہا کیا پیغام ہے تیرا؟ کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ اے نمرود، میرا اللہ تو وہ ہے موت کا بھی مالک ہے، حیات کا بھی مالک ہے، الذی خلق الموت والحیات اللہم باسمک اموت و احیا۔ قرآن مجید اور محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پڑا ہے۔ کہا یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی کوئی نشانی ہے، یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ قال انا احیی و امید، میں زندہ بھی کر دیتا ہوں، موت بھی میرے قبضے میں ہے۔ ایک قاتل جو پھانسی پہ لگنے کے قریب تھا، نکالا، آزاد کر دیا، چلتے راہ کو پکڑ کر موت دے دی، یہ بھی کوئی کام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مشرک کے عقل پر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، مشرکوں کے عقل پر، آنکھوں پر، بصارت پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کہتا ہے میں بھی زندہ کر دیتا ہوں، میں بھی مار دیتا ہوں۔ قال انا احیی و امیت، قال الذی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو مشکل کشا ہے اس سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے حیران رہ گیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ سورج کو ادھر سے نکال دے؟ وہ تو انسان تھا۔ لوگوں آؤ، مشکل کشا کی دلیل کہ مشکل کشا ایک اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے غلہ اس سے مانگا، البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھیے، غلہ نہ دیا کہ اہل توحید ہے تو مجھے نہیں مانتا، کوئی غلہ نہیں۔ گھر کو پلٹے، گھر میں پہنچے، قریب تھا مکان میں داخل ہوتے، اپنے اس سواری پر 2 ریت کے بوریاں بھر کر رکھ لی تاکہ جو ہی گھر میں داخل ہو گھر والوں کو خبر ہے غلہ لینے کے لیے نکلے ہیں، جائے ان کو اتار کر رکھ دیا، سو گئے۔ جب اٹھے بیدار ہوئے، عمدہ کھانا ٹیبل پر لگا ہوا تھا۔ بیوی سارہ علیہ السلام سے پوچھا کھانا کہاں سے آیا ہے؟ ادھر یہ سو گئے، لمبی تان کر آرام کر رہا ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، خلیل اللہ ہے۔ ادھر بیوی بوریوں کے قریب پہنچی، جب ان کا دھاگا کھولا تو دیکھا ان بوریوں میں عمدہ غلہ موجود ہے۔ لوگوں ادھر پیغمبر کی آنکھ کھلی، آرام کر چکے، کھانا لگا ہوا ہے، پوچھا
کہاں سے آیا؟ کہا ابراہیم میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے ابراہیم علیہ السلام جو غلہ آپ لے کر آئے ہیں اسی کا میں نے کھانا تیار کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے ریت کے ذرات کو کھانوں میں تبدیل کرنے والا وہابیوں کا مشکل کشا ایک خدا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، مشکل حل ہوئی کہ نہ ہوئی، اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ لاؤ اپنے مشکل کشا، اپنے حاجت روا، کہ ان کی نگاہوں سے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ دائیں طرف جو سلام پھیرا سارے ہی حافظ قرآن بن گئے، بائیں طرف جو سلام پھیرا سارے ہی نادرہ قرآن پڑھ گئے۔ لاؤ ان کو جن کی کرامتیں تم بیان کرتے ہو، کسی ریت کے ذرے کو درخت کی صورت میں بنا دے۔ اور لوگوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو پیدا خود ہوئے، جن کو رب نے بنایا، جن کو رب نے اتارا، جن کو رب نے ماں کے پیٹ میں ان کے رزق کا بندوبست کیا، اس کے بارے میں تم کہتے ہو لا یخلقون شیئا، ریت کا ذرہ بھی یہ سارے ولی مل کر پیدا نہیں کر سکتے۔ آؤ، بیوی ہے سارہ علیہ السلام، دونوں نکلتے ہیں۔ باپ نے کہہ دیا تھا لئن لم تنتہی لارجمنک، پتھر ماروں گا، دعوت توحید کے بدلے مت اس توحید کو بیان کر۔ دونوں نکل کھڑے ہوئے۔ جاؤ مسند احمد اٹھا کر دیکھو، صحیح حدیث ہے۔ دونوں نکلے، ایک علاقے میں پہنچے، ظالم حکمران ہے، خبر دی گئی ایک مرد اور اس کے ساتھ حسین عورت ہے۔ روک لیا گیا، بلاؤ اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ میری بہن ہے، بیوی لے کر چلے تھے، آئے، کہا اس کو میرے پاس بھیج۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچے، کہا اے سارہ، میں نے تجھے اپنی بہن کہا ہے، اس بات کی تکذیب نہ کرنا، اور دلیل ساتھ دی۔ کہا اس لیے بہن کہا ہے روئے زمین پر تیرے اور میرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں، عقیدے کے لحاظ سے ہم بہن بھائی۔ جاؤ، آؤ، مشکل کشا کون؟ پہنچی، بادشاہ نے اپنے گھر میں داخل کیا، گندے ارادے سے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، پاک پیغمبر کی پاک بیوی، اپنے اس کمرے کے اندر جا کر کیا کیا تھا؟ رونا اور پیٹنا ڈال دیا تھا؟ نہیں مسلمانوں، وہ اہل توحید تھی، مواحد پیغمبر کی بیوی خود مواحدہ تھی۔ داخل ہوتے ہی وضو کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہو گئی، کہا اللہ تو جانتا ہے میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لے کر آئی ہوں، اللہ تو جانتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے مشکلوں کو حل کرنے والا صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اے اللہ تو یہ بھی جانتا ہے آج تک میں نے اپنا یہ جسم اپنے خاوند کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، اللہ میری اس مشکل کو حل فرما۔ کافر ہے، ادھر پیغمبر کی بیوی ہے، یہی نہیں کھڑی ہوئی، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اکیلے ابراہیم ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر یہ کھڑی ہوئی، ادھر ابراہیم جو اکیلے ہوئے وہ بھی وضو کر کے نماز پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ میری اہلیہ کی حفاظت فرما، اللہ میری بیوی کی اس مشکل کو حل فرما، اللہ میری مشکل کو حل فرما، میں زندہ ہوں، تیرا خلیل ہوں، اور میری بیوی کافر کے گھر کے اندر چلی گئی ہے۔ آئیے پیغمبر کی حدیث مسند احمد میں پڑھ کر اطمینان حاصل کرتے ہیں کہ عقیدہ صحیح یہی ہے، اللہ ہی مشکل کشا، اس کے علاوہ کائنات پہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ سارہ کیا کہتی ہے علیہ السلام، میں نماز پڑھ کے دعا مانگی، وہ میری طرف بڑھا، میں نے کہا اللہ اس مشکل کو حل فرما۔ اللہ نے اسی وقت اس کے جسم پر فالج ڈال دیا تھا، زمین پر گر گیا، سانس بند ہو گئی۔ اب سارہ کیا کہتی ہے
اور لوگوں تمہارے مشکل کشا بہت ہے، تمہارے حاجت روا بھی بہت ہے، تمہارے اولاد دینے والے بھی بہت ہے، جبھی بچوں کا نام پیرا دیتا عبد النبی عبد العلی رکھ لیتے ہو، بات موضوع سے ہٹ نہ جائے۔ آؤ، سارا نے کہا اے اللہ اگر یہ اس حالت میں مر گیا اس کی قوم کہے گی سارا نے بندے کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے سارا علیہ السلام کی یہ دعا سنی، اللہ نے دوبارہ اس کی تکلیف کو دور کر کے اسے کھڑا کر دیا تھا۔ آؤ مانگنے کا طریقہ سیکھو۔ میں مانگتا کیسے ہوں؟ مولوی صاحب بڑا عرصہ ہو گیا مانگ رہا ہوں، رب سنتا نہیں، میں تجھے مانگنے کا طریقہ سکھلاؤں؟ جیسے سارا نے مانگا ایسے اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھ، جیسے ابراہیم نے مانگا ایسے اپنے رب سے مانگ کر دیکھ۔ ابھی سمجھ نہ آیا؟ کبھی چوک کے اندر کھڑا ہو، تپتی ہوئی ریت کے اوپر، تپتی ہوئی سڑک کے اوپر معذور شخص کو دیکھ، رات ہو دن ہو، اجالا ہو، گرمی ہو، سردی ہو، وہ ایک ہی بات کہتا ہے، جانے والے کچھ دے کر ہی چلا جا۔ مانگنا سیکھ، اس چوراہے پر بیٹھے ہوئے فقیر سے مانگنا سیکھ، نہ سردی میں چپ ہوتا ہے نہ گرمی میں چپ ہوتا ہے۔ اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھ۔ سارا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ کافر پھر گندے ارادے سے آگے بڑھا۔ سارا کہتی ہے اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ مالک نے پھر اس کے جسم پر فالج کرا دیا۔ سارا نے دیکھا اگر یہ مر گیا لوگ کہیں گے سارا نے قتل کر دیا ہے، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اسی وقت کہتی ہے اللہ اگر یہ مر گیا اس کی قوم کہے گی سارا نے قتل کر دیا ہے۔ اللہ نے اس کی مشکل کو سن کر اسی وقت دوبارہ اس کو ٹھیک کر دیا۔ اب وہ کافر پلٹ گیا۔ لوگوں میرے پیغمبر کی بیوی کی دعا سنی، میرے پیغمبر کی بیوی نے مشکل کشا مانا تو ایک اللہ کو مانا تھا۔ پلٹا اور جا کر دربان کو کہتا ہے تم اس کس کو لے آئے ہو؟ جاؤ اس کو لے جاؤ اور جاتے ہوئے میرے گھر سے ہاجرہ اس کی خدمت کے لیے بھی وقف کر دو۔ اور لوگوں مشکل حل نہیں کی مالک نے، مالک کو جب ہاجرہ اور ابراہیم نے پکارا تھا اللہ نے ظالم کے گھر سے ایک خادمہ بھی دے دی تھی۔ اس عقیدے کو چھوڑ کر کہ کوئی اور مشکل کشا ہے، آئیے مشکل کشا صرف ایک، اور وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ لوگوں سارا علیہ السلام پہنچے، سارا علیہ السلام پہنچی، ابراہیم علیہ السلام مناجات کر رہے ہیں، رب کے سامنے گر گڑا رہے ہیں، اللہ اس مشکل کو حل کرنے والا تو ہے۔ دیکھا کہ بیوی آ گئی ہے، ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیا بنا؟ ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا رب نے حفاظت بھی کی ہے، خادمہ نوکرہ بھی دے دی ہے، نوکر بھی مل گئی ہے۔ آؤ اللہ نے زید بن اسلم کہتے ہیں آسمان سے فرشتہ بھیجا، جاؤ نمرود کو دعوت توحید دو۔ نہ مانا پھر دعوت توحید دی، نہ مانا پھر دعوت توحید دی، نہ مانا۔ کہا جاؤ نمرود تم اپنے لشکر جمع کر لو، میں اپنے لشکروں کو لے کر آتا ہوں۔ آئیے لشکر آ گئے، فوجیں جمع ہو گئی، ایک ایک روئے زمین کا کافر جمع ہو گیا۔ اور یاد رکھیے روئے زمین پر نمرود نے 400 سال حکومت کی تھی۔ اللہ نے کس کو بھیجا تھا؟ کون آیا تھا؟ اور لوگوں اللہ کی فوجوں سے ڈرا کرو۔ اللہ نے اپنی فوج مچھروں کو بھیجا۔ زید بن اسلم کہتے ہیں اتنے مچھر زمین پر اترے کہ سورج چھپ گیا تھا، اور انہوں نے اس کی فوج پر حملہ کر کے ان کی گوشت کو چاٹ دیا، ہڈیوں کے ڈھانچے باقی رہ گئے تھے۔ 400 سال حکومت کی تھی۔ اللہ نے ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل کر کے دماغ میں بٹھا دیا، اور وہاں بیٹھ کر بھی وہ مسلک کے اہل حدیث کہا کرتا تھا کیسے؟ کبھی رات کو سویا کر جاگتے ہوئے مچھر آ کر کیا کہتا ہے؟ اللہ تو ہی ہے، تو ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تم کہو گے مچھر اور مواحد، دلیل کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین میں ہے، زمین اور آسمان کے درمیان ہے، ہر ایک شے
اس مالک کی تسبیح کیا کرتی ہے کہ مشکل کشا وہی ہے. 400 سال تک حکومت دی تھی, 400 سال تک اس کو زندہ رکھا. اس کے دماغ میں شرک کی وجہ سے ہتھوڑے پڑا کرتے تھے, اور مشرک کا علاج آخر یہی ہوتا. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, اللہ نے اولاد دے دی. 86 سال کے ہو گئے اس حاجرہ سے جو خدمت کے لیے آئی تھی. کہاں لے کر گئے تھے؟ اور لوگوں یہی پیغمبر ہے, ماڈل ہے تمہارے لیے. لے کر نکلے, کہاں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربنا, اے ہمارے رب, نہ کوئی واسطہ, نہ کوئی وسیلہ, نہ کوئی طفیل, نہ کوئی صدقے. کہاں چھوڑا؟ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, غیر ذی زرع, بیابان جنگل میں. حاجرہ پوچھتی ہے, اے ابراہیم علیہ السلام, کس کے حوالے, کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ چند کھجوریں, پانی کے چند قطرے, یہ مشکل ہے, کس کے حوالے؟ جواب نہیں دے رہے. جب کافی دور پہنچے, کہا ابراہیم کس کے حکم سے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کے حکم سے. اللہ نے کہا ہے. لوگوں مواحدہ تھی, کہنے لگی اے ابراہیم اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا. چند دن گزرے, پانی ختم ہو گیا, کھجوریں ختم ہو گئی. حاجیو صفا مروہ پر جا کر صحیح کرتے ہو, جانتے ہو یہ کیا ہے؟ مواحدہ کی دور ہے. چڑھی صفا پر, کوئی آدمی نظر آ جائے. اسماعیل علیہ السلام بلبلا اٹھے, پیاس کی وجہ سے تڑپ اٹھی ماں, پہاڑی پر چڑھی, کوئی مشکل ہی حل کر دے. انسان ہی کوئی نظر آ جائے, کوئی پانی کا قطرہ ہی مل جائے. مائیں جانتی ہوتی ہیں, ماں کی ممتا انسان کو, برف کو بھی, لوہے کو بھی برف بنا دیتی ہے. ماں تھی, اتری, اسماعیل پر نگاہ پڑی, بچہ پیاس سے بلک رہا ہے. مروا پر چڑھی, اتری, سرا پر چڑھ گئی. 7 چکر جب کاٹے, اور مواحدو 7 چکر کاٹنے کے بعد دل میں کیا تھی؟ اللہ پیاس سے بچہ رو رہا ہے, دودھ نہیں اتر رہا, مشکل پڑی ہے. پلٹ کر جو دیکھا, میرے آسمان کے مالک نے اسماعیل کی ایڑی کے نیچے زمزم کو جاری کر دیا تھا. تیرے بابے نے وہ زمزم جاری کیا تھا. تو کہتا ہے یہ میٹھا پانی. پیر کھارے کے دربار پر میں پہنچا, میں نے پوچھا یہ کنویں کا پانی, کہا بابے نے کھنڈی ماری تھی, میٹھا پانی نکل آیا. یہ کھارا پانی, کہا بابے نے یہاں پر پتہ نہیں کیا کیا تھا, یہ کھارا نکل آیا. اور لوگوں امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء, کون ہے پانی برسانے والا؟ تمہارے بابے. آؤ, میں نے یہ سارا سیلاب کا علاقہ دیکھا ہے, میں تو ہر بات, ہر جگہ پر توحید کا پیغام سناتا ہوں. تمہارے کوٹ ادو میں, محمود کوٹ میں, مظفر گڑھ میں سیلاب کا پانی آیا. تمہارے وہاں پر توسا شریف کے بزرگ موجود تھے, تمہارے ولی تھے, تمہارے بزرگ, بہت کچھ کرنے والے, بہت کچھ سننے والے, آ کر تمہیں سب کچھ دینے والے. میرے اللہ نے جب پانی چھوڑا تھا, اس اللہ کے علاوہ اس پانی کو دنیا کے کسی بزرگ نے نہ روکا تھا. جہاں ان کو کہتے ہماری مشکلوں کو حل کرنے والوں, ایک ہی مشکل یہ حل کر دو, سیلاب کا پانی ہماری بستی میں داخل نہ ہو. اور میں جانتا ہوں ہمارے شہر کے اندر عبد الحکیم میں کہتے ہیں 72 کے سن 72 میں سیلاب آیا تھا, بہت سیلاب. بابا عبد الحکیم کی قبر سے وہ پانی ایسے گزر گیا, ہر مشرک کہنے لگا تھا بابے نے پانی شہر میں داخل نہ ہونے دیا, بابے نے پانی شہر میں داخل نہ ہونے دیا, رب کا شکریہ ادا نہ کیا. ایک بابے کے ساتھ اپنی نسبت توڑی. میرے مالک کو غیرت آئی, 2.5 میل کے فاصلے سے دوبارہ پانی کو لا کر شہر میں کیا قبر کے اندر بھی داخل کر دیا تھا. لوگوں یاد رکھو, یہ قبر والا کچھ نہیں کر سکتا, یہ قبر والا سن نہیں سکتا. لوگوں عقل کی بات ہے, نقل تمہیں سنایا ہے. سارا تھی زمزم کو جاری, اب آئی جلدی جلدی چلو بھر کر, اس کے اندر کتاب الانبیاء بخاری میں حدیث ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کاش اللہ رحمتیں کرے میری حاجرہ پر, ہماری ماں پر, کاش حاجرہ
चुल्लू भरकर मुंडेर बनाकर इस पानी को न रोकती, अल्लाह इसको बहता हुआ चश्मा बना देता। और लोगों, किसकी मुश्किल कब हल की थी? मुश्किलों पर बात करो। मैं तो कहा करता हूं, जो कहे अल्लाह मुश्किल कुशा नहीं, उसे रब का कुरान दे दियो। इससे बड़ी किताब कोई नहीं, इससे बड़ा पैगाम कोई नहीं। ये दावत तौहीद है। एक दरखास्त करता हूं अपनी मरकजी जमीयत से, गली गली, चप्पे चप्पे, बस्ती बस्ती में अब तौहीद का डंका बजा दो। यहां पर अल्लाह ही मुश्किल कुशा, वहां पर असली दाता कौन है, असली मुश्किल कुशा कौन है, असली हाजत रवा कौन है। झगड़ा हो, लड़ाई हो, फसाद हो, जेलें भरो, तहरीक बर्पा कर दो, दावत ये हो, अल्लाह अकेले का कायनात में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और लोगों, दुनिया के पास इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। लोगों, एक हदीस सुनाकर बात खत्म करता हूं मुश्किल कुशा पर। आखिरी बात है, अल्लाह के पैगंबर, सही बुखारी के अंदर हदीस आती है, तफसील फतहुल बारी में आती है। एक बादशाह की एक लोंडिया थी, गरीब औरत, नस्ल दर नस्ल खिदमत करने वाली, शहजादी के बालों के अंदर कंघी कर रही थी और बालों के अंदर से सोने की माला उतार कर टेबल पर रख दी है। अचानक आसमान पर शहबाज आया, परिंदा आया, चील आई, गोता मारा, गोश्त समझकर झपट कर उस माला को ले गई। पलटकर शहजादी ने कहा, माला तो लगाओ। कहा, माला तो परिंदा ले गई है। कहा, नहीं, तुमने चोरी की है, तुमने चोरी की है। महंगी थी, कीमती माला थी, शहजादी की थी, तुमने चोरी की है। बादशाह को बुलाया गया, बादशाह ने डराया और धमकाया, दुनिया जमा कर ली। माला न थी न मिलनी थी, माला तो चली गई। लोगों, ये काली औरत, ये गुलाम लोंडिया औरत, मिस्कीन औरत जानती ही नहीं थी, जान कैसे छुटे, हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। आखिरी हरबा कहा, तवज्जो से सुन, अगर फलाने दिन तक तूने माला को वापस ना किया, पूरी बस्ती को जमा करके, वुज़रा और मशीरों को जमा करके, बादशाह वक्त मेरा अब्बा तुझे बरहना करके पूरी कौम के सामने तेरी तलाशी लेगा। जिल्लत थी कि नहीं थी? बोल के तो कहो फैसलाबादियों, जिल्लत थी कि नहीं थी? थी। इसने सुना था कि मुसलमानों का भी कोई मुश्किल कुशा है, इसने सुना था। तू कहता है मुश्किल कुशा, वो सुनता नहीं और ये मोड़ते नहीं, बात कहीं और चली जाएगी। कहा, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का नाम बड़ा भारी है, अल्लाह। और सही बुखारी के अल्फाज हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को चोरी करते हुए देखा, हाथ पकड़ लिया, कहा, चोरी करते हो? उसने क्या कहा था? अल्लाह की कसम ईसा, मैंने चोरी नहीं की। अल्लाह का नाम लिया, इतना तकद्दुस और मोहब्बत, राब और दबदबा, अल्लाह के नाम के अंदर इतना कुव्वत और ताकत थी। ईसा जैसा पैगंबर कहता है, जा पलट जा, मेरे आंखों को धोखा लग गया है, तूने उस जात का नाम लिया है, वाकईतन तूने चोरी नहीं की है। अल्लाह, इसने कहा, अल्लाह ये मुश्किल कैसे हल होगी? अगर तू मेरी मुश्किल को हल कर दे, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगी। और कलमे का तर्जमा क्या है? अल्लाह के अलावा कायनात में कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई औलाद देने वाला नहीं। काली औरत थी, दिल से नहीं सुने थे, कान फर से नहीं सुनी थी, कोई मजलिस नहीं सुनी थी, एक मुश्किल पड़ गई थी। मुश्किल कैसे हल हो? इसने दुआ की। आखिर वो वक्त आ गया, चौराहे के अंदर बस्ती वालों को जमा किया, जाओ फतल बारी तलवा पढ़कर देखो। इस औरत को लाया गया, करीब था इसको बरहना करके इसकी तलाशी ली जाए। इसकी निगाहें अहले हदीसों के मुश्किल कुशा अल्लाह की तरफ मैदान में उठी। अल्लाह अगर अब मुश्किल हल नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? और लोगों, कैसे मुश्किल हल की होगी? वो परिंदा तो हफ्तों पहले, दिनों पहले माला थी, उसको कोई अकल थी, वो तो ले गई। कहां ले गई? आओ, मेरे मुश्किल कुशा ने कैसे मुश्किल हल की। लोगों, मेरे मोहम्मद की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी निगाहें आसमान की तरफ, बादशाह के बदगुमाश बदमाश इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लोग मुंतजिर है
قریب تھا اس کے کپڑوں کو تار تار کر دیا جاتا، آسمان کے مالک نے اسی پرندے کو بھیج کر چوراہے کے اندر اس کا ہار واپس کر دیا تھا۔ مشکل حل کی کہ نہ کی، حیران رہ گئے بادشاہ۔ مالا اٹھا کر آسمان کے پرندے نے، کس نے سنا تھا؟ کون ہے سمیع، کون ہے عزیز، کون ہے غالب، کون ہے حکیم؟ اہل حدیثوں سے سن، اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے، تو میرا مسلمان بھائی ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر۔ اس عورت کے دل میں بات بیٹھ گئی، اس عورت کے دل میں، یہی حدیث مکمل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پلٹ گئی، ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ رات کو کانوں میں دھمک سنی، کچھ لوگ آ رہے ہیں، پوٹلی باندھی، رات کو دروازے میں سے نکلی، فتح الباری میں لکھا ہے، گئی، آگے مسلمان مل گئے، کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا محمد کے شہر مدینے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ مل گئی، اس کا مشکل کشا اللہ تھا، کیسے مشکل حل کی، اور پھر کیسے اس کو اعزاز دیا، کیسے اس کو اعزاز دیا۔ ساتھ چل پڑی ہے، مدینے میں پہنچے، مسلمان بکھر گئے، مسجد نبوی میں پہنچے، سنت کے مطابق سفر سے واپسی پر 2 رکعتیں ادا مسجد میں کی، گھر والوں کو اطلاع دی، مسلمان پلٹ گئے، آخر اکیلی رہ گئی۔ پوچھا تو کس کی مہمان ہے؟ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جس کا کوئی نہیں اس کا میزبان میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اعزاز ملا اس عقیدے کی وجہ سے کہ مشکل کشا ایک ہے، کہا اس کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا دو، مسجد نبوی میں لگا دو۔ خیمہ لگا دیا گیا، خیمہ لگ گیا، خیمہ لگ گیا۔ یہ صبح اٹھتی ہے، محمد کی مسجد کی صفائی کر رہی ہے، شام سوتی ہے، محمد کا دیدار کر کے اس کے مسجد کی صفائیاں کر رہی ہے۔ آخر موت تو آنی تھی، موت تو آنی تھی، فوت ہو گئی، رات کا وقت تھا، پیغمبر سو گئے تھے۔ صحابہ نے اس کالی عورت کا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ صبح کائنات کا امام، رحیم اور شفیق انسان، معلم اور استاد آئے، نگاہ جو پڑی عورت کو نہ پایا۔ پوچھا ساتھیوں عورت کہاں چلی گئی؟ کہا اللہ کے پیغمبر آپ آرام کر رہے تھے، سو گئے تھے، فوت ہو گئی، ہم نے نہلا کر کفنا کر دفنا دیا ہے۔ کہا صحابیوں مجھ محمد کو اس کی قبر پر لے چلو، میں اس کی قبر پر کھڑے ہو کے اس کی مغفرت کی دعائیں کروں گا۔ لوگوں پھر کیوں نہ کہوں، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب